اور آج وہ دن ہے کہ جس میں جو اسلام کا ایک بڑا روشن دن ہے اور جو کبھی فراموش نہیں کیا جا سکتا. 2 ہجری 17 رمضان بروز جمعہ. اللہ کی برکت سے، اللہ کی رحمت سے، اللہ کی دی ہوئی طاقت سے غزوہ بدر میں مسلمانوں کو فتح حاصل ہوئی، اور جس کو قرآن مجید میں یوم فرقان کے نام سے بھی جانا جاتا ہے. اور اس جنگ میں مسلمانوں کی تعداد تقریباً 313 تھی. مسلمانوں کی تعداد تھی 313، اور جس میں مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے، 70 اونٹ اور 6 زرہیں تھیں. یعنی جو پروٹیکشن کے لیے لوہے کا ایک لباس ہوتا ہے جس کو زرہ کہتے ہیں، یہ صرف 6 تھیں. اور 313 مسلمان تھے. گھوڑے صرف 2، 70 اونٹ اور 6 زرہیں، اور 8 تلواریں تھیں. اور یعنی کبھی کوئی جنگ ہوتی ہے نا تو اس کے لیے بہت بڑی تیاری ہوتی ہے. اور ادھر دیکھیں تو کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل تھا، اور جن کے پاس 100 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس صرف 2 گھوڑے تھے، کفار کے پاس 100 گھوڑے تھے. مسلمانوں کے پاس 70 اونٹ تھے، کفار کے پاس 700 اونٹ تھے. مسلمانوں کے پاس 6 زرہ تھی اور 8 تلواریں تھیں، اور کفار کے پاس کثیر تعداد میں جنگ کا سامان تھا، ہتھیار تھے. جنگ سے قبل میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے چند جانثاروں کے ساتھ بدر کے میدان میں آئے اور ارشاد فرمایا کہ کل جب یہ جنگ ہوگی تو یہ فلاں شخص یہاں گرے گا، فلاں شخص یہاں گرے گا، فلاں شخص یہاں گرے گا. اور جو نشاندہی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دی تو وہ پتھر پہ لکیر ہے. اگلے دن دیکھا گیا تو وہ جو جس جگہ پر میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے نشاندہی کی تھی وہ شخص وہیں گرا، اور اس میں ذرا سی بھی تبدیلی کسی نے محسوس نہیں کی. اور اس رات ہوا کیا کہ اللہ نے اپنے پیارے بندوں پر، مسلمانوں پر اونگ طاری کر دی، جس سے ان کی تھکاوٹ جاتی رہی، جس کو ہم پاور نیپ کہتے ہیں. اور اگلی صبح اللہ نے بارش بھی برسا دی، جس سے ان کی پانی کی کمی بھی دور ہو گئی، اور ان کی طرف مسلمانوں کی طرف ریت جم گئی. آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام رات اپنے رب کے حضور عبادت کی، عز و نیازی میں گزاری وہ رات. اور صبح مسلمانوں کو نماز فجر کے لیے جب بیدار کیا تو نماز کے بعد ایک خطبہ ارشاد فرمایا، جس سے مسلمانوں میں شوق شہادت اور زیادہ بڑھ گیا. حضور رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے مسلمانوں کے لشکر کی جانب نظر فرمائی، اور پھر کفار کی طرف دیکھا اور دعا کی کہ اے میرے رب، اپنا وعدہ سچ فرما جو تو نے مجھ سے کیا تھا. اگر مسلمانوں کا یہ گروہ ہلاک ہو گیا تو پھر زمین پر تیری عبادت نہ کی جائے گی، یعنی پھر تجھ پر یقین کیسے کریں گے لوگ؟ تو آج اپنا معجزہ دکھا. اللہ نے مسلمانوں کی ایسی مدد فرمائی کہ 1000 فرشتے نازل فرمائے، اور اس کے بعد یہ تعداد بڑھ کر 3000 اور پھر 5000 ہو گئی. اب میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کنکریوں کی ایک مٹھی بھر کر کفار کی جانب پھینک دی، جو کفار کی آنکھوں پر پڑی. جانثار مسلمان اس میں دلیری سے لڑے، جس میں تقریباً کفار کو جو عبرتناک شکست ہوئی، اس میں 70 کفار واصل جہنم ہوئے، اور جس میں سے آدھے سے زیادہ شیر خدا امیر المومنین علی بن ابی طالب علیہ السلام کی تلوار ذوالفقار سے واصل جہنم ہوئے. اور اسی قدر یعنی تقریباً 70 لوگ کفار کے گرفتار ہو گئے، اور 14 مسلمانوں نے جام شہادت نوش فرمایا. اب بات یہ آتی ہے کہ اس سے ہمیں کیا ملتا ہے سبق. یعنی دیکھا جائے تو کفار کا لشکر 1000 سے زیادہ لوگوں پر مشتمل تھا، اور میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو لشکر تھا، اس لشکر میں صرف 313 مسلمان تھے. 313. دیکھا جائے تو ایسے وقت میں لوگ اپنے ہتھیار ڈال دیتے ہیں، کیونکہ ظاہر ہے نہ سامان جنگ ہے، نہ ہتھیار ہیں، نہ گھوڑے ہیں، نہ سواریاں ہیں اتنی زیادہ.
کہ جتنی زیادہ کفار کے واسطے بندہ تو پھر یہی سوچتا ہے سلنڈر کر دیتا ہے، لیکن یہاں میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایگزامپل قائم کر دی کہ اگر تم اللہ پہ توکل کرو، اگر تمہارا توکل اللہ پہ ہوگا تو پھر اللہ مدد فرمائے گا، لیکن اگر تم خود ہار مان جاؤ، خود ہی ایسے بیٹھ جاؤ، تو پھر اللہ ایسے لوگوں کی مدد نہیں فرماتا۔ جب میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے دستے دعا اٹھائے تو پھر کیا ایسا ممکن ہے وہ دعا رد ہو جائے؟ کبھی نہیں۔ اللہ نے مسلمانوں کو وہ طاقت بخشی، اور اللہ نے شروع سے ہی جب رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ دین شروع کی تو بڑی مشکلات تھی، تب بھی میرے پروردگار نے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا تھا کہ تم گھبراؤ نہیں، میں تمہاری مدد کروں گا۔ تو ناظرین، یہی پیغام میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کے لیے دے دیا کہ کوئی بھی مشکل آ جائے اللہ پر توکل رکھو اور حق کا ساتھ کبھی نہ چھوڑو۔ اب اسی طرح کربلا میں بھی آپ دیکھیں 9 لاکھ کا لشکر یزید کا، اور ادھر 72 جانثاران اسلام تھے جو امام حسین علیہ السلام کے ساتھ تھے، لیکن یہاں بھی کیا ہوا؟ غلبہ مسلمانوں کا ہوا، جیت مسلمانوں کی ہوئی۔ اب ادھر جنگ بدر میں تو جس طرح سے بظاہر جنگ ہوئی اور جنگ جیت گئے، اب کربلا کے میدان میں دیکھا جائے تو سب شہید ہو گئے تھے، لیکن وہ 9 لاکھ کا لشکر جو زندہ رہا یزید کا وہ مر گیا، اور حسین کا 72 کا لشکر شہید ہو کر بھی آج زندہ ہے۔ اسی طرح جو بدر کے شہداء ہیں، جنگ بدر کے شہداء ہیں، وہ آج بھی زندہ ہیں، کیونکہ قرآن کی روح سے شہید کبھی مرتا نہیں ہے۔ اور پھر ایک اور ایگزامپل قائم کی میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جب ان قیدیوں کو گرفتار کر کے لایا گیا جو کفار کے لشکر کے تھے، تو ان کے ساتھ وہ سلوک نہیں کیا گیا کہ جو ایک دشمن فوج کسی دشمن فوج کے ساتھ کرتی ہے، نہیں، کیونکہ وہ رحمت للعالمین ہے۔ جب وہ ان کو قید کر کے لایا گیا تو ان کی ضیافت کی گئی، ان کو کھانا کھلایا گیا، ان کو کوئی تکلیف نہ ہو، ہر چیز کا خیال رکھا گیا۔ اور جب انہوں نے یہ دیکھا، روایتوں میں ملتا ہے کہ جب انہوں نے یہ دیکھا کہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے کہ یہ کون شخص ہے کہ جو اپنے قیدیوں پر اتنی شفقت فرما رہا ہے، یہ کون شخص ہے کہ جو اپنے قیدیوں پر اتنا رحم کر رہا ہے، یہ کون شخص ہے جو ہمیں کھانے کے لیے پوچھتا ہے، جو پانی کے لیے پوچھتا ہے، یہ کردار دیکھا تو میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ پر کلمہ پڑھا اور وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ تو ناظرین، کہنے کی بات یہ ہے کہ اپنے کردار کو اتنا مضبوط بنا لیا جائے، جیسے میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ بنا لیا تھا، اتنا اسٹرانگ ثابت کر دیا تھا کہ وہ جو عمل کرتے تھے لوگ ان کی رسپیکٹ کرتے۔ تو آج بھی مسلمان ہوں یا غیر مسلم، جو اچھا ظرف رکھتا ہے وہ میرے پیارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف بیان کرتا ہے، اور چاہے وہ کلمہ پڑھے نہ پڑھے لیکن وہ یہ ضرور کہتا ہے کہ مسلمانوں کا سب سے کامیاب لیڈر اگر کوئی آیا ہے تو مسلمانوں کا نبی، آخری نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ تو ناظرین، ایک دور کا واقعہ ہے کہ امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس سے ایک شخص گزر رہا تھا، تو مولا نے پوچھا کہ تم کہاں جا رہے ہو؟ کہا مولا تبلیغ دین کے لیے جا رہا ہوں۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ کوشش کرنا، جب تبلیغ دین کے لیے جا رہے ہو تو کوشش کرنا کہ تمہیں زبان سے کچھ کہنا نہ پڑے، یعنی تمہارا کردار اس انداز سے ہو کہ تمہیں دیکھ کر لوگ کہیں کہ یہ رسول کا امتی ہے، ہو نہ ہو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا عاشق ہی ہے، انہی کا فالوور ہے، اہل بیت علیہ السلام کا فالوور ہے۔ تو ناظرین، اس میں 2 سبق ہمیں حاصل ہوئے، ایک تو تقویٰ کہ ہر حال میں اللہ پر توکل رکھیے، اور دوسری چیز یہ کہ اپنے کردار کو اتنا اسٹرانگ بنا لو کہ آپ کا دشمن بھی آپ کا دوست بن جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں محمد حسین صاحب؟ آپ نے قرآن پاک میں جو کی تلاوت فرمائی ہے، اس میں بھی سورہ آل عمران میں بھی آپ نے جنگ بدر کا واقعہ جو بیان فرمایا،
خدا آپ کو اس کا اجر عظیم عطا فرمائے. اور آج جنگ بدر آپ کو بہت بہت مبارک ہو, یوم جنگ بدر. السلام علیکم عروج, کیسی ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ہنا, اور السلام علیکم مہا عامر, آپ کیسے؟ میں بالکل ٹھیک ہوں. آج غزوہ بدر مسلمانوں کا اتنا خوبصورت اور عظیم دن, آپ سب کو مبارک ہو, تمام عالم اسلام کو بھی مبارک ہو.